रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि व बारक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम मस्जिद नबी शरीफ में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आज शब बारात है। तो एक बहुत ही हसीन मंजर है, लोगों की बहुत ज्यादा रश यहाँ पर लगी हुई है, इबादत में मसरूफ हैं, लंगर बट रहे हैं, गिफ्ट्स बट रहे हैं माशाल्लाह से। आज हम कुछ इशा के बाद यहाँ पर आए थे और ये जो आपको मंजर नजर आ रहा है, ये गेट नंबर 369 के आगे वाला मंजर है। माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है और अक्सर तो इंडियन पाकिस्तानीज जो होते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 369 के सामने इस तरह से गुंबद खजरा का व्यू होता है। बाकी अगर गेट से आप आएंगे तो इस तरह से व्यू आपको नजर नहीं आएगा। इंशाल्लाह मैं आज आपको आबे जमजम की तरफ लेकर जाऊंगी कि मस्जिद नबी शरीफ में आबे जमजम कहाँ पर मिलता है और आपको वो आप जितना चाहे वहां से ले सकती है। लोग समझते ही ये जो लगा हुआ है यहाँ पे जो नलके लगे हुए हैं, टैप्स लगे हुए हैं, ये जो पानी है ये आबे जमजम है। बहुत सारे जो जायरीन होते हैं इसी को आबे जमजम समझकर ले जाते हैं, लेकिन ये आबे जमजम नहीं है। ये जो नलके लगे हुए हैं ये सादा पानी है, आबे जमजम नहीं है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर वॉशरूम्स की भी बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको पता नहीं चलता कि मेल्स वॉशरूम्स और फीमेल्स वॉशरूम कौन से हैं। खास तौर पे फीमेल्स के लिए बहुत परेशानी होती है। ये जो आपको 206 नजर आ रहा है, यहाँ पर मेंस टॉयलेट लिखा हुआ है, तो ये मेंस ही है, यहाँ पर फीमेल्स नहीं जा सकती। और मैं आपको अगर गेट का नंबर बताऊं तो ये गेट नंबर 302 के सामने ये है और ये फीमेल वॉशरूम तो नहीं है। जैसे आप P02 के सामने वो मेंस टॉयलेट था और वो फीमेल्स का तो वॉशरूम नहीं है। अब हमें 303 की तरफ, मैं 303 से सीधा जा रही हूँ आगे आप इस जमजम की तरफ। और ये देखिए आपको इधर साइड को मद खुजरा नजर आएगा। ये है गेट नंबर 304। पुरसुकून ठंडी हवाएं, काफी लोग इबादत में मशगूल है माशाल्लाह से। बहुत एक हसीन मनाजिर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये है 305 गेट नंबर। और ये 305 के सामने भी एक 208 वाला मेंस टॉयलेट आपको नजर आ जाएगा। और ये जो ये मेंस टॉयलेट है और उसके भी नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया है, ठीक है। तो ये भी फीमेल टॉयलेट तो नहीं है। अच्छा, खवातीन को बहुत मुश्किल आती है कि उनको पता ही नहीं होता कि फीमेल टॉयलेट कहाँ है। अक्सर तो इतने परेशान होते हैं कि अपने होटल जाकर वॉशरूम वगैरह करके फिर वापस आते हैं और जाने आने में उनका इतना ज्यादा वक्त जाया हो जाता है। एक तो लैंग्वेज की समझ यहाँ पर नहीं आती, फिर वॉशरूम का नहीं पता होता, तो बहुत उनके लिए मुश्किल हो जाती है। अब है मैं 306 गेट के पास। माशाल्लाह से ये शहर सोता नहीं है, कोई आता है
کوئی جاتا ہے، ہر وقت پبلک ہوتی ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ رش بہت زیادہ کم ہے، لوگ نہیں نظر آ رہے. یہ اگر آپ سیدھا جائیں گے تو یہاں پر فیمیل مسجد کا ایریا سٹارٹ ہو جائے، اور پھر یہ ایک طرف سے فیمیل مسجد کا ایریا سٹارٹ ہوگا، پھر یہ سامنے والا جتنا ایریا ہے میل مسجد ہے، پھر گیٹ نمبر 32 وہ گیٹ ہے جہاں سے ہم سلام عرض کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. ریاض الجنہ تو نہیں ہے، لیکن فجر اور عشاء کے بعد خواتین وہاں پر سلام عرض کرنے کے لیے جا سکتی ہے. اب 32 کے بعد یعنی 31 30 28 سے لے کر یہاں تک یہ پیچھے والا ایریا پورا فیمیل کی مسجد ہے، اور پھر سامنے والا جو پورا ایریا ہے وہ میلز مسجد ہے. ہم جا رہے ہیں زمزم کی طرف. اچھا، یہ 210 جو اوپر مینس ٹوائلٹ لکھا ہوا ہے، لیکن دیکھیں یہاں پر ایک فیمیل کی ایک شکل بھی بنائی ہوئی ہے، ویمنس ریسٹ روم یہاں پر لکھا ہوا ہے، تو یہ ہے فیمیل ٹوائلٹ جو کہ 308 کے سامنے. ٹھیک ہے، اب یہ 308 کے سامنے ہے، اور سیدھا آپ الٹا جہاں سے میں آ رہی ہوں نا، الٹا ایسے جائیں گے تو پھر آپ کو 366 گیٹ کے سامنے ایک واش روم نظر آئے گا، وہ فیمیل واش روم ہے. اب بیچ میں آپ کو جتنے بھی نظر آئیں گے جس پہ واش روم لکھا ہوا ہے وہ سارے میلز ٹوائلٹ ہے، فیمیلز کے نہیں ہے. آپ کو 308 ملے گا تو 308 کے سامنے ملے گا، تو 366 کے سامنے ملے گا. پھر اس کے علاوہ تو پھر آپ کو فیمیل مسجد کی طرف ہی ملیں گے فیمیل واش رومز، ایسے سامنے تو نہیں ملیں گے، تو یہ بات ضرور یاد رکھیے گا. اب ہم آئے ہیں 309 کے پاس. یہ گیٹ نمبر ضرور یاد رکھیں تاکہ آپ اگر انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ پاک کی مدد سے، اللہ پاک کرے کہ آپ آئیں، بہت جلد آئیں، تو آپ آئیں گے تو آپ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو پتا چلے گا کہ کون سی چیز کہاں پر ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کو زمزم کا نہیں پتا ہوتا. اب جو جن کے ہوٹلز اس طرف ہے ان کو تو پھر بھی پتا چل جائے گا، لیکن جن کے ہوٹلز ادھر ہوتے ہیں 369 کے ادھر سائڈ، ان کو اس زمزم کا نہیں پتا. تو دیکھیں جی، یہاں پر زمزم ملتا ہے، اور میں آپ کو ان کے ٹائمنگز بھی بتا دیتی ہوں. ابھی یہ بند ہے، اور یہ ہر لینگویج میں یہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ ٹائمنگز کیا ہے، اور آپ کو یہ ملے گا 310 گیٹ کے پاس. میں سیدھا آئی ہوں 369 گیٹ سے. تو دیکھیں یہاں پر ٹیپس لگے ہوئے ہیں، اور یہاں سے آپ زمزم لے سکتے ہیں. یہ انٹری ہے میلز کی، اور پھر ادھر سے یعنی تھوڑا سا آگے جائیں گے تو پھر یہ انٹری ہے فیمیلز کی. یہاں سے فیمیلز جائیں گی اور یہاں سے زمزم لے سکتی ہے جتنا بھی لینا چاہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. آپ کو اندر مسجد میں مل جائے گا زمزم، لیکن وہاں پر گلاسز ہوتے ہیں، پینے کے لیے مل جائے گا، لیکن آپ گھر اگر لے جانا چاہتی ہے، اپنے ساتھ اگر لے جانا چاہتی ہے تو مشکل ہے. دیکھیں یہاں پر ٹائم دکھا رہا ہے کہ 7 بجے سے 10 بجے تک صبح ہوتا ہے کھلا، اور پھر شام کو 4:30 سے 5:30 تک، اور پھر 9 سے 1 بجے تک. یہ ہے زمزم کا ٹائم. بس اتنے ٹائم پر کھلا ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ جو زمزم کا ہے یہ بند ہوتا ہے. بچوں کے اندر آنے دیا نہیں جاتا، اور یہاں پر کنٹینرز بھی الاؤ ہوتے ہیں، جیسے یہ بوٹل یہاں پر رکھی ہوئی ہے، اس طرح کی بوٹلز پر بھی آپ لے کر جا سکتی، جتنی چاہے آپ بھر سکتے ہیں. ہم بھی یہاں پر تقریباً یہیں سے زمزم لے کر جا کے زمزم ہی پیتے ہیں. زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ زمزم ہی پینے کے لیے استعمال کیا جائے.
یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کو الاؤ نہیں ہے، اور جو زمزم کے کنٹینرز ہے وہ کلین ہونی چاہیے، یہاں پر وضو نہ کرے، یہاں پر اپنے جو برتن آپ لے کر آئے ہیں اس کو دھوئے نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ میں آپ کو آج زمزم کے بارے میں انفارمیشن کافی دنوں سے دینا چاہتی تھی، اور کافی دفعہ میں نے ویڈیوز بنائی بھی ہے، لیکن میں سوچا کہ لائیو آپ کو بات کرتے ہوئے بتا دوں تو بہتر ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہے، تو اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ضرور لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ انشاءاللہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ